بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مصر کی تاریخ کا یہ کوئی عام مقدمہ نہ تھا۔ ایک فریادی لڑکی اشکوں سے بھیگا چہرہ لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں فریاد لے کر پہنچی۔ الزام تھا سلطنت کے سب سے بااعتماد قاضی پر۔ دربار لرز اٹھا۔ انصاف کے ترازو پر ایک طرف معصوم لڑکی کے آنسو تھے، دوسری طرف قاضی کا کردار۔ مگر پھر سلطان نے کیا ایسا فیصلہ، ایسا انوکھا امتحان کہ سچ اور جھوٹ خود اپنا چہرہ دکھا گئے، اور آج صدیوں بعد بھی دنیا حیران ہے۔ یہ انصاف تھا یا فراست کا ایک شاہکار؟ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پرشکوہ دربار میں انصاف کے ترازو تھامے رعایا کی فریادیں سن رہے تھے کہ محل کے بیرونی دروازے سے چیخ و پکار کی لرزہ خیز آوازیں گونج اٹھیں۔ سلطان نے دربار میں موجودہ محافظوں کو اشارہ کیا، جاؤ معلوم کرو کون فریادی ہے جو ہمارے دروازے پر آہ و فغاں کر رہا ہے۔ محافظ برق رفتاری سے باہر نکلے اور کچھ ہی دیر میں ایک باحجاب، سراپا حیا مگر آنکھوں میں بے بسی لیے ایک لڑکی کو ہمراہ لے کر حاضر ہوئے۔ سلطان کی آنکھوں میں نرمی ابھری، آواز میں شفقت گھلی۔ بیٹی، بتا تجھے کس نے دکھ دیا؟ تیرے آنسو کیوں بہہ رہے ہیں؟ لڑکی نے کپ کپاتی آواز میں کہا، اے سلطان معظم، میرا سب کچھ لٹ گیا ہے، میں برباد ہو گئی ہوں۔ سلطان نے سنجیدگی سے کہا، حاضر ہو جا، اپنا ماجرا سنا۔ یہاں انصاف کا دروازہ ہر مظلوم کے لیے کھلا ہے۔ مگر لڑکی نے جھجکتے ہوئے عرض کیا، باش سلامت، پہلے وعدہ کریں کہ جس کے خلاف فریاد لائی ہوں، اگر وہ اقتدار و منصب میں بلند بھی ہو، تب بھی آپ انصاف سے منہ نہیں موڑیں گے۔ سلطان کی پیشانی پر تیوری چڑھی مگر لہجہ مضبوط رہا۔ ہم وہی ہیں جو اپنے سب سے مکروہ وزیر کو بھی عدالت کے کٹہرے میں لا کھڑا کریں جب انصاف کی صدا بلند ہو۔ یہ سن کر لڑکی کی آنکھوں میں ڈوبا ہوا خوف کچھ کم ہوا اور وہ بولی، سلطان وقت میرا والد ضعیف تاجر تھا جو قافلوں کے ہمراہ دمشق، حلب اور شام کے بازاروں کا رخ کرتا۔ راستے کی لوٹ مار کے خوف سے اس نے اپنی قیمتی انگوٹھی اور سونے سے بھری تھیلی شہر کے مشہور قاضی رحیل ابن خلیل کے سپر کر دی، جس کی جوانی کا رعب، انصاف کا نام اور زہد و تقوی کا چرچا ہر زبان پر ہے۔ والد نے کہا تھا، اگر میں نہ لوٹ سکا تو بیٹی تو قاضی کے پاس جانا، اپنا تعارف دینا اور وہ تجھے امانت لوٹا دے گا۔ لڑکی نے لمحہ بھر کو سانس کھینچا اور پھر کہا، چند ماہ پہلے میرے والد قافلے کے ساتھ روانہ ہوا اور راہ میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا۔ اس کی موت میرے لیے دنیا کے اجڑنے کے مترادف تھی، مگر میں نے صبر کیا۔ وقت کے ساتھ گھر کی حالت بدتر ہونے لگی، فاقوں کی نوبت آ گئی، ماں بوڑھی اور بے بس تھی۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ قاضی کے پاس جا کر اپنی امانت مانگوں۔ وہ انگوٹھی میرے باپ کی آخری نشانی ہے جسے میں اپنی شادی کے دن اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی۔ لڑکی نے آہستہ آواز میں کہا، سلطان معظم، جب میں نے اپنی باپ کی امانت لینے کا ارادہ کیا تو سیدھی عدالت پہنچی، مگر وہاں معلوم ہوا کہ قاضی صاحب اپنی حویلی واپس جا چکے ہیں۔ میں ان کی رہائش گاہ پر پہنچی تو سپاہیوں نے مجھے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ حویلی کے اندر قاضی اپنے حجرے میں تنہائی میں مطالعے میں مشغول تھے۔ میں نے دلیری سے دروازہ کھولا اور عرض کی، حضور، میں بیندر تاجر کی بیٹی ہوں، وہی جو فلاں بستی میں رہتے تھے۔ میرے والد نے آپ کے پاس امانت رکھی تھی، وہ مجھے واپس دے دیجیے۔ یہ سن کر قاضی نے حیرت سے سر اٹھایا اور کہا، کون سی امانت؟ میرے دل میں عجیب سا کھٹکا ہوا۔ میں نے حوصلہ کرتے ہوئے پھر وضاحت کی، مگر قاضی نے مسکرا کر کہا، خیر، تمہیں تمہاری امانت مل جائے گی، لیکن اتنے عرصے تک اس کی حفاظت کرنے کا مجھے بھی کچھ صلہ تو ملنا چاہیے۔ میں نے کہا، حضور، آپ چاہیں تو اس تھیلی میں سے کچھ سکے لے لیجئے۔ مگر قاضی کا لہجہ سخت ہو گیا، مجھے تمہارے سکوں کی ضرورت نہیں، جو چاہے وہ تم ہو۔ سلطان معظم، یہ سن کر
میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں حضور؟ قاضی نے اپنی نظریں میرے چہرے پر گاڑتے ہوئے کہا، تم حسین ہو، دل کش ہو، تمہیں کس چیز کی فکر ہے؟ یہاں تمہیں کسی نے آتے جاتے نہیں دیکھا، بس چند لمحے میرے ساتھ گزار لو اور اپنی امانت لے جاؤ، ورنہ خالی ہاتھ لوٹنا پڑے گا۔ سلطان وقت میں دم بخود ہو گئی، میرے لبوں سے انکار کے سوا کچھ نہ نکل سکا، مگر جب اس نے دیکھا کہ میں اس کی بے حیائی میں ساتھ نہیں دے رہی تو وہ درندگی پر اتارا۔ اس نے زبردستی کوشش کی، کئی لمحے مجھ پر ظلم ڈھاتا رہا اور پھر جیسے مجھے پھینک دیا ہو ویسا ہی سلوک کر کے مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ قاضی کے سپاہی نے مجھے باہر دھکیل دیا جیسے میں کوئی خطا کار ہوں۔ لڑکی کی لرزتی آواز دربار میں گونج رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ خون کی طرح سرخ ہو گیا، ان کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ قاضی رحیل ابن خلیل کے نام سے بخوبی واقف تھے، وہی قاضی جسے سلطان نے خود اپنے ہاتھوں سے عہدہ دیا تھا، جو فصاحت و بلاغت، حکمت، دانائی اور انصاف کا علمدار سمجھا جاتا تھا، جس کے فیصلوں کے چرچے شام و دمشق کے بازاروں میں ہوتے تھے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، ہر درباری حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا کہ وہ قاضی جسے عقل و عدل کا نمونہ جانا جاتا تھا کیسے ایسے گھٹیا حرکت کر سکتا ہے۔ مگر لڑکی کے انداز بیاں اور اس کے لہجے کی سچائی نے سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ سلطان کے دل میں طوفان برپا ہو چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی خود بھی حیران رہ گئے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، ہر آنکھ اس معصوم لڑکی کے آنسوں سے بھیگے چہرے پر جم گئی تھی اور دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ مظلوم ہے، جبکہ قاضی پر شک کے سائے منڈلانے لگے۔ سلطان نے گرجدار آواز میں حکم دیا، قاضی رحیل ابن خلیل کو ہمارے دربار میں فوراً پیش کیا جائے۔ حکم بجلی کی طرح دوڑ گیا اور کچھ ہی دیر میں قاضی صاحب اپنے خاص سپاہیوں کے ساتھ دربار میں حاضر ہوئے۔ اب منظر عجیب تھا، ایک جانب کٹہرے میں وہ بے سہارا لڑکی کھڑی تھی جس کے چہرے پر غم اور خوف کے آثار تھے، تو دوسری طرف سلطان کا منتخب کردہ وہی قاضی کھڑا تھا جس کی دیانت اور حکمت کے قصے شام کے بازاروں میں مشہور تھے۔ سلطان کی نگاہیں قاضی پر جم گئی اور پوروکار لہجے میں پوچھا، اے قاضی، بتاؤ کیا یہ لڑکی سچ کہتی ہے؟ قاضی نے پلک جھپائے بغیر کہا، سلطان معظم، یہ لڑکی جھوٹ بولتی ہے، یہ ایک جوان، خوبصورت اور نازک جذبات رکھنے والی لڑکی ہے جو بہانے سے میرے کمرے میں آئی اور مجھ سے کہا، قاضی صاحب میں آپ کو پسند کرتی ہوں، مجھ سے نکاح کر لیں۔ میں نے حیران ہو کر کہا، اے لڑکی، میں ایک ذمہ دار منصب پر فائز ہوں، ابھی میرا نکاح کا کوئی ارادہ نہیں، میرا وقت نہیں آیا۔ مگر اس نے ضد شروع کر دی کہ یا تو اسی وقت نکاح کرو یا میں شور مچا دوں گی کہ آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ یہ حرکتیں نہ کرو اور یہاں سے چلی جاؤ، مگر وہ تو اپنی دھن میں تھی، اس نے اپنے کپڑے خود ہی پھاڑنے شروع کیے اور پھر میرے کمرے سے بھاگ نکلی۔ میرے سپاہی جو مجھ پر اندھا اعتماد کرتے ہیں جانتے تھے کہ اندر جو کچھ ہوا وہ اس لڑکی کی چالاکی تھی، اس لیے انہوں نے اسے حویلی سے دھکے دے کر نکال دیا۔ اب جب اس کا منصوبہ ناکام ہوا تو وہ جھوٹی داستان گھڑ کر آپ کے دربار میں آ پہنچی تاکہ اپنی باتوں سے آپ کو قائل کرے، مگر حقیقت یہ ہے سلطان معظم کہ میں نے اس لڑکی کو چھوا تک نہیں اور اس سے فاصلہ رکھ کر ہی بات کی۔ قاضی کے اعتماد بھرے لہجے اور اس کے بیان نے درباریوں کو بھی خاموش کر دیا۔ دربار میں ایک عجیب کشمکش تھی، ایک طرف اس لڑکی کی آنکھوں سے بہتے آنسو، اس کی معصومیت اور دل کو چیرتی سچائی کا انداز، اور دوسری طرف قاضی کی دلیلیں اور اپنے منصب کا وقار لیے بیان۔ سلطان صلاح الدین ایوبی خاموش ہو کر گہری سوچ میں ڈوب گئے، آخر کون سچ کہہ رہا ہے اور کون جھوٹ؟ اچانک سلطان نے اپنا سر اٹھایا اور حکم دیا، ایک پیالہ گرم دودھ حاضر کیا جائے۔ سارا دربار حیرت میں ڈوب گیا، اس معاملے کا دودھ سے کیا تعلق تھا؟ مگر سلطان کی حکمت سے کون واقف نہ تھا؟ چونکہ سلطان کا فرمان تھا، اس لیے دربار کے خادم فوراً ایک چمکتے پیالے میں گرم دودھ لے آئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ سلطان نے تب اپنے دست مبارک سے
وہ انگوٹھی اٹھائی جو بظاہر ایک انگوٹھی تھی مگر حقیقت میں سونے کی پرت میں جڑا ہوا ایک نایاب اور قیمتی پتھر تھا، جس کے متعلق سلطان کو ایک ولی اللہ عطا کردہ راز معلوم تھا۔ سلطان نے دربار کے سناٹے میں لڑکی کو قریب بلایا اور نرمی مگر حکیم حکم کے لہجے میں کہا، اس پتھر کو اپنے ہاتھ سے چھو۔ سارا دربار حیرت میں ڈوب گیا۔ قاضی خود بھی ششدر رہ گیا کہ سلطان کیا کر رہے ہیں، مگر سلطان کے حکم سے انکار ممکن نہ تھا۔ لڑکی سہمے قدموں سے آگے بڑھی، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، دل خوف سے دھڑک رہا تھا، مگر اس نے کانپتے ہوئے اس قیمتی پتھر کو چھو لیا۔ پھر سلطان نے خاموشی سے وہ پتھر دودھ کے پیالے میں ڈال دیا۔ چند لمحے گزرے، سب کی نگاہیں دودھ پر جم گئی، اور پھر وہ معجزہ رونما ہوا۔ وہ پتھر جو اپنی ساخت میں وزنی تھا، تہ میں بیٹھنے کے بجائے دودھ کی طرح سطح پر تیرنے لگا۔ دربار میں حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ سلطان نے گہری نگاہ حیرت سے دیکھا اور با آواز بلند کہا، اس لڑکی کو قید خانے میں ڈال دو، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ سن کر درباری دم بخود رہ گئے۔ آخر سلطان نے کیسے پہچان لیا؟ قاضی جو دربار سے لوٹنے ہی والا تھا واپس پلٹا اور تعظیم سے جھک کر کہا، سلطان معظم، میں نے عمر بھر عقل و دانے سے فیصلے کیے، یہاں تک کہ وہ انصاف بھی ڈھونڈ نکالا جو زمین کی 7 تہوں میں چھپا تھا، مگر ایسی حکمت اور ایسا فیصلہ کبھی نہ دیکھا۔ آخر آپ نے کیسے جانا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں اور یہ لڑکی جھوٹ؟ سلطان نے نگاہ بلند کی اور آواز میں حکمت کی گونج لیے کہا، یہ پتھر کوئی عام پتھر نہیں، مجھے ایک ولی اللہ شیخ عبد الرحمن نے عطا کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر یہ پتھر کسی ناپاک شخص یا ناپاک جسم سے چھو جائے تو پانی ہو یا دودھ، وہ فوراً تہ میں بیٹھ جائے، اور اگر پاک ہاتھ اسے چھو جائے تو وہ سطح پر تیرتا رہے گا۔ اگر اس لڑکی کے ساتھ واقعی ظلم ہوتا تو اس کا جسم ناپاک ہو چکا ہوتا اور یہ پتھر تہ میں بیٹھ جاتا، مگر یہ تو سطح پر تیرنے لگا۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ معصوم نہیں اور قاضی کا قول سچ ہے۔ یہ سن کر دربار میں سکتہ طاری ہو گیا۔ قاضی نے آگے بڑھ کر لڑکی کو معاف کر دیا اور اس کی امانت واپس کر دی۔ سلطان کی فراست اور دانش نے اس سنگین مقدمے کو یوں سلجھایا کہ دربار میں عدل و حکمت کی نئی مثال قائم ہو گئی، اور سب نے دل سے گواہی دی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نہ صرف فاتح تھے بلکہ عقل و عدل کے تاجدار تھے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انصاف محض گواہوں اور الفاظ کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ سچائی اپنے آپ کو ظاہر کر دیتی ہے، بشرط یہ کہ فیصلہ عقل، حکمت اور دیانت کے ترازو میں تول کر کیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہمیں یہ سبق دیا کہ جذبات کے طوفان میں بہہ جانا آسان ہے، مگر اصل حاکم وہی ہے جو دل کی نہیں دلیل کی سنتا ہے۔ کبھی بھی ظاہری آنکھوں سے سچ اور جھوٹ کا فیصلہ نہ کرو، کیونکہ بسا اوقات آنسو بھی جھوٹ بولتے ہیں اور خاموشی بھی سچ چیخ چیخ کر کہتی ہے۔